ممتاز مفتی کے افسانوں میں نفسیات ایک جائزہ۔ افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوک کہانی کی ہی ایک قسم ہے۔ ناول زندگی کا گل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے اور وحدت تاثر کا بھی۔ افسانہ کو کہانی بھی کہا گیا ہے، لیکن موجودہ ادبی تناظر میں افسانے سے مقصود مختصر افسانہ ہے جو کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا آدھی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کسی اہم پہلو کو اختصار اور دلچسپی تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ترتیب میں اجزائے ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے اور ان میں سے وحدت تاثر کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ لغت میں افسانے کے معنی کچھ یوں ہیں: بے اصل بات، جھوٹی بات، حال احوال، طولانی بات یا معاملہ وغیرہ۔ ڈاکٹر انور جمال لکھتے ہیں کہ حقیقت کا نقیض جھوٹ، جھوٹی کہانی، بات کو زیب داستان کے لیے بڑھانا۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کی وہ خلاقانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریر جس میں اختصار اور ایجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ وحدت تاثر اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ جدید اردو افسانے میں بہت سے تجربات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ تجربات اردو افسانے میں خاص مقبول ہوئے اور کچھ تجربات نے صنف افسانہ کو ہی مسخ کیا۔ بہرحال یہ تجربات کا دور تھا۔ نئے نئے تجربات سے جدید افسانہ میں کئی سنجیدہ مسائل بھی پیدا ہوئے۔ جدید افسانہ نگاروں نے افسانے کے بنیادی عنصر کہانی پن سے انحراف کیا، جس کے نتیجے میں اینٹی سٹوری کا رواج عمل میں آیا۔ خصوصاً 1960 کے بعد اردو میں زیادہ تر ایسی کہانیاں لکھی گئیں جن میں کہانی پن کا فقدان یا ان کا عدم وجود نظر آتا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جدید افسانہ نگاروں نے واقعات کے بجائے خیالات کی ترجمانی کا تجربہ کیا۔ ذہن کے پوشیدہ گوشوں، لاشعور اور تحت الشعور کی ترجمانی کی طرف قدم بڑھایا، جس میں افسانے کا پلاٹ سے محروم ہونا لازمی تھا، کیونکہ خارجی دنیا میں وقت کی نوعیت تاریخی ہوتی ہے، جبکہ داخل میں وقت کا تاریخی تصور برقرار نہیں رہ پاتا اور ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانے آپس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے افسانوں میں شعور کی روح کا سہارا لیا گیا۔ جدید افسانے میں کردار کے حوالے سے ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ جیتی جاگتی شکل میں نظر آنے والے کرداروں کی جگہ پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ کردار نگاری کے اس طریقہ کار سے متعلق پروفیسر طارق شتاری نے لکھا ہے کہ کردار، جسم اور پرچھائی دونوں پر جدید اردو افسانے میں توجہ دی گئی، مگر ہوا یوں کہ 1960 کے بعد یہ رجحان عام ہوا اور اس میں شدت آ گئی کہ اب افسانوں سے جسم غائب ہو گئے اور محض پرچھائیاں ہی باقی رہ گئیں، لہذا کرداروں نے اپنا وجود کھو دیا اور چند جھیلے ہی نظر آنے لگے۔ جدید اردو افسانہ تجربات کا مرکز نظر آ رہا ہے۔ اس میں افسانے کے موضوع، ہیت، فن، تکنیک، اسلوب اور زبان کی سطح پر جو نت نئے تجربے ہوئے، انہوں نے اردو کے افسانوی ادب میں وسعت، عمیق نظری، تہداری اور تنوع پیدا کیا۔ موضوع، پلاٹ اور کرداروں میں نئے نئے تجربات کیے گئے۔ موضوع، پلاٹ اور کردار کے علاوہ احساس و تخیل کو بھی افسانوں میں بنیادی حیثیت دی گئی۔ افسانوی ادب کو فنی اور جمالیاتی اقدار سے سرفراز کیا گیا۔ فکر کی گہرائی، نفسیاتی اور فلسفیانہ جہات سے روشناس اور ساتھ ہی اسے تحقیقی نہج عطا کی گئی۔ ایسا ہی ایک تجربہ کار افسانہ نگار ممتاز مفتی بھی تھا۔ ممتاز حسین 12 ستمبر 1905 کو بٹالہ، ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مفتی محمد حسین تھا۔ ممتاز مفتی نے اپنی تعلیم مختلف شہروں میں مکمل کی۔ میٹرک کا امتحان 1921 میں ڈیرہ غازی خان سے پاس کیا۔ انٹرمیڈیٹ کا امتحان 1927 میں امرتسر سے اور BA کا امتحان 1929 میں اسلامیہ کالج لاہور سے پاس کیا۔ آپ اپنی تعلیم کے بعد 1932 میں شعبہ تدریس سے منسلک ہو گئے، پھر 1945 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ 1947 میں پاکستان آ گئے اور یہاں پر اخبارات اور ریڈیو میں خدمات انجام دیں۔ آخر وقت تک گھر کا خرچ انہی اخبارات سے لکھنے سے چلاتے رہے۔ 1951 میں حکومت پاکستان کے محکمہ اطلاعات سے وابستہ ہوئے۔ اس ملازمت کی کئی مدراج طے کرنے کے بعد 1967 میں ریٹائر ہوئے۔ آپ نے 12 اکتوبر 1995 کو اسلام آباد میں وفات پائی۔
ممتاز مفتی نے 8 افسانوی مجموعے لکھے۔ اس کے علاوہ دیگر تحریر میں ناول، سفر نامہ اور نامور شخصیات کے خاکے بھی شامل ہیں۔ ان کی تصانیف کی تفصیل درج ذیل ہے: انکہی، گہما گہمی، چپ، اسمارائیں، گڑیا گھر، روگنی پتلے، سمے کا بندھن، کہیں نہ جائے، پیاس کے چھلکے، اوکھے لوگ، لبیک، ہند یاترا، علی پور کا ایلی، الکھ نگری۔ نفسیات انسان کی اندرونی کیفیات، ذہنی واردات اور اس کے خارجی اعمال و افعال کا بلا واسطہ اور بالواسطہ مطالعہ کرتی ہے۔ کائنات کا اصل مرکز اور دلچسپی کا محور انسان اور اس کی ذات ہے۔ چنانچہ نفسیات انسان اور اس کے کردار کو موضوع بناتی ہے، جو ایک جاندار کی حیثیت سے اس تغیر پذیر دنیا میں عمل پیرا ہوتا ہے اور ہر آن بدلتے ہوئے مظاہر اور واقعات کا جوابی عمل یا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ نفس انسانی کے مطالب کو عقل اور اس کے مظاہر کے دائرے تک محدود رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی محرکات کا پہلو نظر سے اوجھل رہا۔ انسانی علم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سے کہیں زیادہ طاقتور وہ محرکات ہیں جو ایجادات اور جذبات کی صورت میں کبھی شعوری سطح پر تو کبھی لاشعوری سطح پر اپنا کام کر جاتے ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ نے انسانی کردار کے لاشعوری محرکات کو دریافت کیا۔ انا انسانی ذہن کا وہ حصہ ہے جس کے تحت ایک شخص معقول طور پر سوچتا ہے، یعنی کہ انا خارجی حقیقت سے دوچار ہونے کا ذہنی وسیلہ ہے جس کے ذریعے ماحول اور خواہشات سے مفاہمت کی جاتی ہے۔ انا انسان کی جبلی خواہشات اور خارجی دنیا کے تقاضوں کے درمیان توازن پیدا کرتی ہے۔ ایڈلر کا خیال ہے کہ معاشرے کی ساری برائیاں جرائم، خودکشی، بے راہ روی، نفسیاتی امراض وغیرہ معاشرتی احساس کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک ذہنی مریض کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں گم رہتا ہے اور دوسروں میں دلچسپی نہیں لیتا۔ اگر ایک شخص دوسرے کے معاملات میں خوب دلچسپی لے تو نہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے اور نہ ہی ذہنی مریض بن سکتا ہے۔ لاشعور کی دریافت نے انسانی شخصیت کی ایک بالکل نئی اور منفرد جہت کو سامنے لا کر انسانی ذہن اور شخصیت کے قدیم تصور کو بدل دیا اور انسانی زندگی کے مبہم گوشوں کو منور کر کے شعر و ادب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس تصور نے شعور سے زیادہ لاشعوری محرکات کو اہم قرار دیا اور عقل پر جبلتوں کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ لاشعور دراصل ان خواہشوں، آرزوؤں اور تمناؤں کا مسکن ہے جو سماجی دباؤ اور معاشرتی رکاوٹوں کے سبب لاشعور میں رہائش پذیر ہو جاتی ہیں۔ ممتاز مفتی کے ہاں نفسیاتی تناظر میں کھوئے ہوئے افراد کی تلاش اور گمشدہ تشخص کی بازیافت کا واضح رجحان ملتا ہے۔ داخلی اور خارجی جبر کی مختلف صورتیں اردو افسانے کا موضوع بنتی ہیں تو پھر پیش منظر سے پس منظر اور معلوم سے نامعلوم تک پہنچنے کا ایک سفر آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اس سفر کی کئی ایک جہتیں ہیں۔ یہ سفر زمان و مکان کے اندر رہ کر بھی طے ہوتا ہے اور انسان کے نفس سے لاشعور کا سفر اور کبھی شعور سے لاشعور کا سفر، ہجوم میں کھوئے ہوئے انسان کی تلاش کا سفر یا پھر اپنی ذات کے گنبد میں اسیر انسان کی رہائی کا سفر۔ ممتاز مفتی کے افسانوں میں بھی اور ان کے سمانے میں بھی ہمیں اس کی تلاش کی واضح اور بلیغ اشارے ملتے ہیں۔ اکثر مفتی عبدال بیلا کی کتاب مفتی جی کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ ممتاز مفتی شروع ہی سے کسی تلاش میں تھا، جیسے بھرے چوک میں اس کی کوئی اونٹنی گر گئی ہو اور اسے ممتاز مفتی کو ڈھونڈا ہو۔ ممتاز مفتی کسی تلاش میں ہے، کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ممتاز مفتی کی 1935 کی لکھی ہوئی ڈائری میں عورت سے منسلک ان کی نفسیات کا یوں سراغ ملتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری شخصیت پر عورت کا عنصر وضاحت کے ساتھ غالب ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، مجھے تسکین ملتی ہے۔ عورت سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ اس کی جانب کھنچا چلا جاتا ہوں۔ میری محبت کی گاڑی شک اور کمتری کے پہیوں پر چلتی ہے۔ میری طبیعت میں بنیادی طور پر جو جذبہ کار فرما ہے وہ جھجک اور کمتری ہے۔ احسان اکبر اس حوالے سے ممتاز مفتی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان حوالوں سے بنی شخصیت اگر یونگ، فرائیڈ اور ایڈگر میں دلچسپی نہ لیتی تو حیرت ہوتی۔ ممتاز مفتی کو نفسیات سے بہت گہرا تعلق تھا۔ نہ صرف عورت بلکہ مردوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور نوعمروں سبھی کے نفسیاتی مسائل کو کامیابی سے اپنے افسانوں کا موضوع بناتے ہیں۔ ابن انشا نے تو اپنے ایک مضمون میں ممتاز مفتی کو بے رحم نفسیات کا مالک تک کہہ ڈالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کردار کی نفسیات کا بڑی باریکی سے جائزہ لیتے ہیں،
ان کے افسانوں کا ایک بڑا موضوع نفسیات ہے۔ نصرت منیر شیخ اپنے مضمون مفتی کے افسانے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی کہانی میں قاری کو بڑی تیزی سے متوجہ کرنا جانتا ہے۔ اس نے انسانی نفسیات کو اندر سے نکال کر سڑک پر لانے کا کام اردو افسانے میں اس دور میں شروع کیا جب اردو میں لکھنے والے انسانی لاشعور کی پیج در پیج گتھیوں کی طرف ابھی متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ جنس اور نفسیات دراصل یہی دو موضوع مفتی کے موضوع ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ، ایڈلر اور یونگ کی نفسیات نے ممتاز مفتی کو بہت متاثر کیا، اتنا کہ بعض ناقدین ان کے افسانوں پر کیس ہسٹری کا الزام لگاتے ہیں۔ ممتاز مفتی کے افسانوں کا موضوع متوسط طبقے کی زندگی ہے۔ ان کے افسانوں میں متوسط طبقے کے مسائل، ان کے معاملات کی گھٹی گھٹی فضا، مختلف انسانی رشتوں کے دبے دبے کرب، سماجی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور اخلاقی بے چینی کو جس خوبصورتی کے ساتھ سمجھا اور پیش کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں ان کو نفسیاتی ادب کا پیش رو کہا جا سکتا ہے۔ ممتاز مفتی کے ہاں تخلیقی عمل کی فضا اور ہوا، نفسیاتی کیف و کم اور واقعات و جزیات اس طرح گندھے ہوئے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی لفظ ادھر ادھر کر دیا جائے تو بات کا تسلسل برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے چند ایک افسانوں کا نفسیاتی پہلو سے جائزہ درج ذیل ہے۔ ان کے سب سے پہلے افسانے جھکی جھکی آنکھیں کا بنیادی موضوع ایک ایسی عورت عذرا ہے جس کی سب سے زیادہ کشش اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں میں ہے، جنہیں وہ محبوب سلیم کی یادوں اور محبت کو راز رکھنے کی خاطر جھکائے رکھتی ہے تاکہ یہ راز کسی دوسرے پر عیاں نہ ہو پائے، کیونکہ اس محبت کی گواہ صرف وہ آنکھیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طوطا اس کا رازداں ہے جو خود قید میں ہے اور پھڑپڑاتا رہتا ہے۔ عذرا کا شوہر اس کے لیے ایک نئی ساڑی خریدنے کے لیے دن رات کام کرنے کے باعث بیمار ہو جاتا ہے اور نیم بے ہوشی میں بھی عذرا کو ہی پکارتا ہے۔ اس محبت کے سامنے عذرا کو اس کے محبوب سلیم کی محبت پھیکی پھیکی لگنے لگتی ہے تو محبوب کی محبت کے حصار کو توڑ کر شوہر کی محبت میں اپنے آپ کو مدغم کر لیتی ہے۔ ممتاز مفتی نے عورت کو ہر روپ میں اپنے افسانوں کی زینت بنایا ہے۔ افسانہ حقیقت میں ممتاز مفتی پورنیما کو ایک مثالی بیوی کے روپ میں پیش کرتے ہیں جو اپنے خبیث اور بدصورت شوہر کے مرنے کے بعد اپنے سابق محبوب کی جانب مائل ہونے کے بجائے اسی کمبخت مرحوم شوہر کا بت پوجنے لگتی ہے۔ ممتاز مفتی کے افسانوں میں مشرقی عورت اپنا مشرقی پن اور وفا شعاری ہمیشہ تھامے رکھتی ہے۔ افسانہ ماتھے کا تل میں ایک دیور کی بھابھی سے لاشعوری محبت کو موضوع بنایا گیا ہے، جسے شعور کی سطح پر تو بھابھی کے تقدس اور احترام کا خیال ہے لیکن لاشعوری طور پر وہ بھابھی کے عشق میں مبتلا ہے۔ اس افسانے میں نفسیات کا وہ جانا پہچانا رنگ بھی ملتا ہے جسے ایڈیپس کمپلیکس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ ممتاز مفتی کی ذات میں بھی بہت نمایاں ہے، اور اس کا واضح حوالہ علی پور کائلی میں ملتا ہے۔ اس افسانے کی کہانی یہ ہے کہ سعید کی ماں مر جاتی ہے اور اسے شروع ہی سے اس کی بھابھی پالتی ہے، جس کی موٹی موٹی آنکھیں، کشادہ پیشانی اور بھموں کے درمیان ایک واضح تل ہے۔ سعید اپنے خالہ زاد تسلیم کو پسند کرتا ہے اور پسند کرنے کی وجہ اس کا بھابھی سے مشابہ ہونا ہے، لیکن اس کے ماتھے پر تل نہیں ہوتا تو سعید شادی کے بعد توے کی سیاہی سے تسلیم کے ماتھے پر تل بنا دیتا ہے جس سے مشابہت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سعید کی نفسیات میں سکون اترتا ہے۔ یہ ممتاز مفتی کا فن ہے۔ اس حوالے سے منشا یاد لکھتے ہیں کہ مفتی کا فن کردار کے نفسیاتی مطالعے اور اس کی تحلیل نفسی کے ذریعے سچ کی دریافت کرتا ہے۔ ممتاز مفتی عام انسانی رویوں اور روزمرہ کے معاملات میں ہلکی سی تبدیلی سے محبت کی شدت، گہرائی اور تپش کو سامنے لاتے ہیں۔ افسانہ نیلی اس کی بہترین مثال ہے۔ اس افسانے میں عام گھریلو ماحول میں معمولی شکل و صورت کا حامل جلیل دکھائی دیتا ہے۔ اس کی بیوی ایک ایسے بچے کو جنم دیتی ہے جو نیلی نیلی کانچ سی آنکھوں، زعفرانی رنگت اور سنہری بالوں والا ہوتا ہے، حالانکہ خاندان میں دور دور تک ایسا حسن موجود نہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بچہ ایسا حسن کہاں سے چرا لایا؟ افسانہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ حسن تو دراصل جمیل کی محبوبہ نیلی کا حسن ہے، جس سے شادی نہ کرنے کی وجہ نیلی کی جلیل کو عیسائیت اپنانے کی شرط تھی۔ یہ انکار بظاہر تو تعلق کو ختم کر دیتا ہے، لیکن نامحسوس گہرائی اور شدت جلیل کے بچے کی صورت میں مجسم ہو جاتی ہے، اور آخر میں ایک عورت جو بچے کو دیکھتی ہے تو اسے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ بچہ جلیل کی ہمسائے نیلی کا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مرد کی آنکھ میں دلہن کی جو تصویر بن جائے وہ کبھی نہیں مٹتی۔ اس طرح یہ افسانہ انسان کے لاشعور کو احاطہ تحریر میں لاتا ہے۔